اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم آگے کی آیتوں کی طرف جاتے ہیں. اب اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو انسان کے کریشن کے پر اللہ تعالیٰ نے پہلے غور کروایا کہ تم اپنا پیدا ہونا، دنیا میں آنا، دنیا میں رہنا، پھر تمہارا موت اور پھر تمہارا دوبارہ اٹھنا سب اللہ کے ہاتھ میں، اور تم اپنے آپ پہ غور کرو اور تم اللہ کے شکر گزار بنو. اور اسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے جو ہے کھانے پینے پہ انسان کی نظر ڈالی کہ تم ان سب چیزوں کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں فائدے کی چیزیں دی ہیں، دنیا کے فائدے کی چیزیں دی ہیں جس کو تم استعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے کوشش کر کے ایک صحیح زندگی گزارنی چاہیے. اب جو ہے آخر میں قیامت کا ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ کا اب انذار کا آ گیا معاملہ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آ جائے گی کان بہرا کر دینے والی سخت آواز. یہاں پہ الصاخہ آیا ہے کان پھاڑ دینے والی آواز، قیامت کی چیخ، یہ سور پھونکنے کی آواز کی بات ہے کہ لاؤڈ ہوگی، بہت زیادہ لاؤڈ ہوگی. قرآن میں قیامت کے لیے اور بہت سارے الفاظ آئے ہیں، جیسے ہم نے نازعات میں دیکھا تھا الطامہ، بہت بڑی کیلمٹی، بہت بڑی آفت. اسی طرح الحاقہ، الواقعہ، القاریہ، کھڑکھڑانے والی، الساعہ. تو یہ سارے قیامت کے نام ہم نے دیکھے. اب اس میں جو ہے یہ کیسی آواز ہوگی، بہت زور سے قیامت کی چیخ، لاؤڈ شاؤٹ ہوگا بہت زیادہ. تو ڈیفننگ ساؤنڈ ہوگی کہ انسان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. تو آج تو ہم اللہ کے احکامات سن کے کان بند کر لیتے ہیں، بہرے بن جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ آواز ایسے نہیں ہوگی کہ ہم اس سے ریزسٹ کر سکیں. اور دنیا میں بھی دیکھیں نا، چھوٹا سا بھی دھماکہ ہوتا ہے، پٹاخہ کان کے پاس پھٹتا ہے تو انسان کے سائنسائی ہونے لگتا ہے، سون ہو جاتا ہے، ایک دم جسم کب کمانے لگتا ہے. اور انسان جو ہے ایک مخصوص ڈیسیبل تک سن سکتا ہے بس، اور وہ آواز اتنی تیز ہوگی کہ انسان سہار نہیں سکے گا، کان کے پردے پھٹ جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا، یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے. تو اب بتائیں کہ اس دن بھاگے گا. یفر جو ہے، یہ فرا یفرو یہ ہوتا ہے جب آپ کسی ٹیریفائڈ یعنی کسی چیز سے ڈر کے بھاگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. یعنی ایک جیسے بھاگنا ہوتا ہے کہ انسان کے پیچھے کوئی ڈاگ لگ جائے تو پھر جو انسان ڈر کے بھاگتا ہے وہ الگ بھاگنا ہوتا ہے، مگر ایک خالی جاگنگ کا ہوتا ہے. تو وہ یہ جاگنگ والا نہیں، بلکہ کسی چیز سے ڈر کے بھاگ رہا ہو. یعنی مطلب کہ اور بھاگتا ہے انسان کیسے، جیسے بھاگے گا مطلب پیچھا چھڑائے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا. تو اس کو سمجھ لیں کہ کیسے بھاگے گا، یعنی ان سے پیچھا چھڑائے گا. جیسے ہم آج دنیا میں کہتے ہیں نا، میں اس سے بھاگتی پھر رہی ہوں، چھپتی پھر رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بھی جب انسان چھپتا ہے کسی وجہ سے، کہ کسی سے کوئی کسی کو آپ سے کام ہو، کوئی آپ نے نہیں کیا ہو، تو پھر انسان چھپتا ہے. تو اس دن انسان اپنے سب رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہوگا. رشتہ داروں میں کون کون سے رشتوں کا نام ہے؟ اخی، اپنے بھائی سے، وہ امی ہی و ابی، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتی ہی، اور اپنی بیوی سے، وہ بنی، اور اپنے بیٹوں سے. تو یہ سارے اہم ترین رشتے اللہ تعالیٰ نے لے کے کہا کہ اس دن انسان ان سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ سوچیں ان سب رشتوں سے، اپنے پیارے پیارے رشتوں سے، کیونکہ سب جو ہے اپنے حقوق میں کمی بتا کے آپ کی نیکیاں لینے کے در پہ ہو جائیں گے. تو اس لیے بھاگے گا کہ ادھار نہ دینا پڑ جائے. بچے کہیں گے کہ نہیں جی، انہوں نے تربیت صحیح نہیں کی، اور ہمیں حلال مال نہیں کمائے، انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا. اسی طرح ماں باپ کہیں گے تم نے نافرمانی کی تھی، نہیں تم نے نافرمانی کی تھی، خیال نہیں رکھا تھا. تو وہ جتنی زیادہ قربت کے رشتہ دار ہیں اتنے حقوق ہیں، اور جب اتنے حقوق ہیں اتنی وائلیشن ہوگی اور اتنا حساب دینا ہوگا. تو اس دن انسان جو ہے چھپے گا وہ اپنے، کیونکہ اس کو ہوگا کہ یہ نیکی نہ مانگ لے، میں اپنے لالے سب کو پڑے ہوں گے نا. اور پھر کیا ہوگا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہاں سے ہر شخص کے ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی جو بے پرواہ کر دے گی اسے، اس کو بے پرواہ کر دے گی حالت دوسروں سے. یعنی وہ کیوں اس دن ایسا ہوگا، اس دن سب کچھ انسان جو ہے اس کو صرف اپنی فکر ہوگی. یغنی ہی جو ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ لفظ ہے کہ جو بے پرواہ کر دے گی اسے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت اہم ہو، وہ آپ کو اتنا obsess کر دے کہ آپ دوسری چیزوں کی فکر ہی نہ کریں. یعنی اس دن وہ ایسا ہوگا کہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے گی. جیسے آج بچے ویڈیو گیمز وغیرہ میں ہوتے ہیں نا، کہ بالکل وہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چیز کی خبر نہیں ہوتی ہے، وہ اس میں بے پرواہ ہو جاتے ہیں. تو اس دن انسان ایسا ہوگا کہ وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے گا. اور شان جو لفظ ہے یہ ہوتا ہے کہ ایسے افیئر ہوگا اس کو، ایسا افیئر یعنی کہ ایسا معاملہ ہوگا اس کا کہ وہ اسی میں بزی ہوگا، اپنے افیئر میں، اپنی ذات میں بزی ہوگا، ہر ایک کے لیے بس
وہ اپنے حساب میں بزی ہوگا. آج تو دنیا میں ہوتا ہے نا، ہم دنیا کی باتوں میں بزی ہوتے ہیں، آج ہم دنیا میں بزی ہیں بہت، اور باقی چیزوں سے، امپورٹنٹ چیزوں سے غافل ہے، اپنے حساب کتاب سے غافل ہے. لیکن قیامت کے دن اپنی ذات کے بارے میں ایسے ایسے کنسرنز، ایسی فکر ہوگی کہ اپنے سوا کسی کا ہوش، کسی کی فکر نہیں ہوگی، کوئی یاد ہی نہیں رہے گا. سوچے آپا دھاپی نفسا نفسی جسے کہتے ہیں نا، تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اسے بے پرواہ ہو جائے گا، اس کو صرف اپنی یاد آ رہی ہوں گی کہ میں یوم یتذکر الانسان الا ما سعی، یعنی یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ جو اس نے کیا ہوگا اس کو وہ چیزیں یاد آئیں گی، اس کو کچھ بھی، یعنی سب چیزوں سے بے پرواہ ہو جائے گا. دیکھیں آج جو ہے اس دنیا میں جب بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو انسان کیا کہتا ہے؟ ہائے اماں، ہائے امی، یہی مجھ سے نکلتا ہے. لیکن اس دن اماں یاد نہیں آئے گی. اپنے سب رشتوں کی شکل ذہن میں لائیں، جو نام لکھے ہیں نا کہ اپنے بھائی، اپنی امی اور اپنے ابو اور اپنے ہسبینڈ، ازواج جو، اور اپنے بیٹے بیٹیاں بھی اسی میں آ گئے نا، یعنی اپنے سب پیاروں کی شکل ذہن میں لائیں اور سوچیں کیا میں ان کو بھلا دوں گی، ان سے بھاگوں گی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے قریب ترین رشتے دیے، صاحبت میں ساتھی آتے اسپاؤس. تو دنیا میں دیکھیں آج ہم انہی رشتوں کی طرف بھاگتے ہیں نا. آج دنیا میں سب سے اہم کون ہے؟ ہمارے بچے. سب سے زیادہ تو ہم اپنے بچوں کا ذکر کرتے ہیں، بچوں کے لیے وہ، اور اس دن انہی سے بھاگیں گے. اور آج ہم چاہتے ہیں کہ اپنوں کی بس نظر پڑتی رہے، انہی کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں. اس دن ان سے ہمیں ڈر ہوگا کیونکہ حقوق زیادہ تو پوچھ بھی زیادہ ہوگی. دنیا کی تکلیف جب ہوتی ہے ہم فوراً اپنے رشتوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہائے امی ہوتی، ان کو بتاتے، اپنے ابو کو بتاتے، اپنے بہن بھائیوں کو، یا ہسبینڈس کی طرف جاتے ہیں. اور اس دن ایسی تکلیف ہوگی کہ انہی سے اپوزٹ دوڑ ہوں گے. تو آج جو ہے دیکھیں آپ، دنیا میں اگر یہ بات یاد رہے نا تو ہم ان کے خاطر اللہ کو ناراض نہ کریں. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی کام ہوتا ہو تو ہسبینڈس کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کل کہہ دینا اللہ کو کہ میرے شوہر نے منع کیا تھا، تو کل، تو اس دن دیکھیں کوئی نہیں پوچھے گا. ہمارا حال یہ کہ جن چیزوں سے یہ رشتے راضی ہوتے ہیں ہم وہی کرنا چاہتے ہیں، جن چیزوں سے رشتے ناپسند کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کے حقوق دینے، ہمیں ان سب کا بیلنس رکھنا ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی کو رکھتے ہوئے ان کو خوش نہیں کرنا. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ آج جن کی طرف بھاگتے ہیں جب کل ان سے بھاگ رہے ہوں گے، تو یہ کتنی عجیب بات ہے. آج دیکھیں دنیا میں کوئی بھی مزے کی چیز ہوتی ہے، مزے کی جگہ جاتے ہیں ہم، اولاد کے بغیر ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، تو ان سے چھپانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے حصے کا بھی دے دیتے ہیں. اور وہاں دیکھیں اتنی نفسا نفسی ہوگی کہ نیکیاں بچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حق الیقین آگ نظر آ رہی ہوگی، سب کچھ نظر آ رہا ہوگا. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ دنیا کے رشتے سب نبھائیں، اچھی بات ہے، لیکن آخرت کی قیمت پہ نہیں، کہ ہمارا دین، ہمارے جو اللہ کے حکم ہے وہ ان کی خواہشات کے تابع نہ ہو. تو ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. تو ضرور ہم اپنے بھی خیال کریں، ان کو بھی، ان کی بھی آخرت بنانے کی کوشش کریں. اور دنیا میں بھی دیکھیں نفسا نفسی کی مثالیں نظر آ جاتی ہیں، مگر اس میں بھی انسان اپنی اولاد کو کبھی نہیں بھولتا. جیسے ایگزام روم میں دیکھتے ہیں کہ اپنے دوستوں کا نہیں خیال رہتا، یا دنیا میں دیکھیں کہ کسی کے بزنس میں لاس ہو جائے، یا بیمار ہو جائیں، حالات کسی کے برے ہو جائیں، تبھی لوگ کٹ جاتے ہیں. آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ کو اتنے دوست ہوتے ہیں سب کٹ جاتے ہیں. جن لوگوں کو دعوتوں پہ بلاتے ہیں، خوش کرنے کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں، سب ہمیں بھول جاتے ہیں. تو آج دنیا میں ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں، لیکن آج جو ہمارے یہاں کے غم ہیں، جن پہ ہمارے آنسو بہتے ہیں، وہ اولاد کے مسئلے ہوتے ہیں. کبھی ماں باپ کو اولاد یاد کر کے رو رہی ہوتی ہے، کبھی اولاد کو روتے ہیں، کبھی شوہر کی وجہ سے انسان خود کو بد نصیب سمجھتا ہے. تو قیامت کے دن، یعنی کہ آج جن غموں کے پہ ہم رو رہے ہیں نا، تو قیامت کے دن ان رشتوں نے نظر بھی نہیں آنا. تو آج ہم اگر بچوں کو اپنے برائیوں سے نہیں روکیں گے، اس دن یہی بچے جہنم میں کھینچ کے لے کے جائیں گے جب انہیں پرابلم ہوگا. تو اسی لیے ضرور خود بھی اللہ سے جوڑیں، سب کو اللہ سے جوڑیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کو بھولیں نہیں. جو دنیا میں اگر ہم نے اپنا رول پلے کیا ہوگا نا، یہ بات یاد رکھیں کہ ان سب رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنا رول پلے کریں اور کرتے رہیں، تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا. ورنہ پھر یہ رشتے آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. نہیں ویسے تو اس دن یہ رشتے کب، جب ہم رپورٹ کارڈ وغیرہ مل جائے گا نا. دیکھیں یہ جو ہے نا اس میں دکھاتے ہیں، جو یہ کرسچنز کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ جی اوپر سے دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہوں گے. ہمیں اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں نظر آتا. قرآن میں تو ہمیں ہوتا ہے کہ بھاگ رہے ہوں گے سب ایک دوسرے سے، سارے رشتے دار سب قریبی. تو لوگ اکثر آج کہتے ہیں نا، دنیا سے کوئی جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ جی اوپر سے دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے، کتنا ہنس رہے ہوں گے، اور وہ ہمیں جنت سے دیکھ رہے ہیں، ہم جنت میں ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو یہ کرسچنز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مسلمانوں کو تو
ہم لوگوں کو تو قرآن میں یہی بتایا کہ اس سے اپنی فکر کی جائے. قیامت کے دن کوئی ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈال رہا ہوگا جیسے اب یہاں پہ دکھاتے ہیں نا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلے گئے, نہیں بلکہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. اور کب آپس میں ملیں گے؟ جس وقت رپورٹ کارڈ والا مسئلہ ہو جائے گا, یعنی کہ پورا طے ہو جائے گا, جب رائٹ ہینڈ میں جس کو رپورٹ کارڈ مل گیا وہ خوش خوش پھر وہ اپنی فیملی کی طرف جائے گا. اس سے پہلے کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا. تو اسی لیے سب کو اپنی فکر خود کرنے کی ضرورت ہے. تو اس گرافک کی جو پکچرز کھینچی گئی نا کسی وجہ سے ہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دن کس طرح کا معاملہ ہو رہا ہوگا. اور اس دن پھر کیا ہوگا آگے دیکھتے ہیں. وجوہ یومئذ مسفرہ, کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ, ہنستے ہوں گے, خوشخبری پانے والے ہوں گے. دعا کریں ہم ان لوگوں میں ہوں کہ جو اس دن جن کے چہرے روشن ہوں گے اور ہنستے ہوں گے, خوشخبری پانے والے ہوں گے. یہ چہرے کا ذکر جو ہے ڈسکرپشن آف فیس یہ کیوں ہے؟ اور صورتوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے جیسا وجوہ یومئذ ناعمہ, وجوہ یومئذ باسرہ تظنها, یعنی کہ اس طرح نظر آتا ہے. تو یہ چہروں کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لیکن چہرہ جو ہے نا وہ انسان کی پورا شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. خوشی غمی سب چہرے پہ آ جاتی ہیں. اب جو ہنستے ہوئے چہرے ہوں گے ان کے اندر وہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے, ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. جیسے آج بھی دنیا میں ہوتا ہے نا, رپورٹ کارڈ کا دیکھ لیں, جن لوگوں کو اچھا جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں جن کو اچھا ریزلٹس ملتا ہے تو اس کے بعد انسان کیسا خوش ہو جاتا ہے نا, اس کے اندر ضاحکہ ہوتا ہے, انکنٹرولڈ ہنسی. جیسے اس طرح کی جو ضاحکتاً ہنستے ہوں گے کہ ایسی انکنٹرول سی ان کی ہنسی ہوگی کہ ان سے رک نہیں رہی ہوگی. اور مستبشرہ خوشخبری پانے والے ہوں گے. تو دنیا میں بھی دیکھیں اچھے رزلٹ کے بعد انسان کیسا خوش ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ ہی آ جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسفرہ ہوں گے جو اطاعت کرنے والے تھے, جنہوں نے دنیا میں اطاعت کی اور اب ان کا اعمال نامہ ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان لوگوں میں, اور وہ کس چیز کا نور ان کے چہرے پہ اتنا روشن کیوں گے؟ ان کے اعمال کا نور ہوگا, ایمان کا نور ہوگا. انہوں نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ ان کا مقصد سمجھا اور اپنی جاب پوری کی, یعنی ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھا, اللہ کو اللہ کے حق دیے اور بندوں کو بھی یعنی اس کے بھی رشتے کو بیلنس رکھا. تو پھر وہ جو ہے اس دن ضاحکۃ مستبشرہ ہوں گے. اور ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ, اور کچھ چہرے اس دن ان پہ غبار ہوگا. غبار ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں, خاک اڑاتے چہرے, یعنی ڈسٹ چھا رہی ہوگی, ڈسٹ ان پہ ہو رہی ہوگی. تو انسان دنیا میں بھی دیکھیں اگر فیل ہو جائے, کوئی بیمار ہو تو کیسے بجھا بجھا لگتا ہے نا, چہرے پہ ہی غم آ جاتا ہے. تو اس طرح کئی چہرے ہوں گے جیسے خاک اڑ رہی ہوگی, ڈرٹی سا لگے گا, کیونکہ اس نے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کوئی بہت پریشانی اور خوف کی بات ہو تو انسان کہتا ہے رنگ اڑ جاتا ہے, کیسے خستہ حال پریشان لگتا ہے نا بہت زیادہ ہی. تو اس وقت اس کو اس کا رنگ کیوں اڑے گا؟ کیونکہ زندگی تو منمانی کی گزری, وقت ضائع کر دی, اب ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو پھر اس وقت وہ ظاہر ہے کہ اس کے اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور اپنے پاس مطلب کچھ ہلایا نہیں, کچھ کیا نہیں اس نے. تو اب جو ہے اس نے شرمندگی کی وجہ سے چہرے پہ یہ ہوگی, اور ترحقها قطرہ, اس پہ سیاہی چھا رہی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, یہی لوگ ہیں وہ جو کافر ہیں, فاجر ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آخر میں کہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس طرح ہوں گے, جو کافر ہوں گے اور فاجر ہوں گے. کافر جو ہے یہ اعتقاد عقیدے کا انکار ہوتا ہے نا, عقیدے میں ہوتا ہے. ورسٹ کائنڈ آف ڈسبلیور جو کافر ہوتا ہے, جو عقیدے کی خرابی ہے یہ کہ ایمان نہ عمل, ایمان میں پورا اترا جو معیار تھا اس کا, اور پھر فاجر جو ہے وہ عمل کی خرابی ہوتی ہے. فجرہ سنفل, یعنی کافر اعتقادی خرابی ہوتی ہے, عقیدے میں خرابی تھی, نہیں مانتا تھا, اور فاجر جو ہوتا ہے اس کا عمل بھی نہیں ماننے والا تھا, فجور تھا, یعنی کھلم کھلا جو ہے نہیں ماننے والا تھا. تو اس سن یعنی اوپنلی سن کرتا تھا. تو اس برے کاموں کی سیاہی چہروں پہ چھا گئی کہ اس کے ایمان اور عمل میں جب وہ معیار پہ پورا نہیں اترا تو اب اس کے ساتھ جو ہے زیادہ کہ اس کے چہرے پہ ہی سب کچھ آ جائے گا. تو یہاں پہ دونوں چہروں کا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اس دن کن چہروں میں ہوں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں یہاں پہ نا کہ انسان اس دن پورے خاندان کو فدیے پہ دینے کو تیار ہو جائے گا جو ایسی نفسا نفسی ہوگی. تو شروع میں ابسا شروع میں دو طرح کے لوگ تھے نا, دو طرح کے لوگوں کا ذکر تھا ابسا میں. ایک تو تھا جو یعنی دین کی طرف بھاگتا آتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے, تو وہ تھے لوگ جو طالب حق تھے, جو عبداللہ بن ام مکتوم کا ذکر تھا جہاں پہ وہ ایک ایٹیٹیوڈ تھا. اور دوسرا ایٹیٹیوڈ تھا استغنا, یعنی آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ,
تو دو کائنڈ آف پیپل کا شروع میں ذکر تھا. اب یہاں پہ اینڈ میں بھی دو طرح ہی کے اینڈ بتائے جا رہے ہیں کہ جو دنیا میں ڈر ڈر کے رہا, جس نے ڈر کے زندگی گزاری, جس نے تزکیہ کرنے کی کوشش کرتا رہا, تو وہ اس دن رائٹ ہینڈ میں جب اعمال نامہ آئے گا وہ برائٹ اسمائل کے ساتھ خوش خوش ہوگا, کیونکہ وہ دنیا میں ڈر ڈر کے رہا, اپنی تزکیے کی کوشش کی اور اس نے کیا. لیکن جو دوسرا جو ہے جس کے آپ کا بلیک یعنی کہ جو ڈارک تھا, جو ڈسٹ اڑاتا ہوا چہرہ تھا, وہ تھا دنیا میں اس نے استغنا والا اس کا کردار تھا, کسی چیز کو سیریس نہیں لیتے تھے, خود دنیا کی خوشی میں مگن, بس دنیا ہی کنسرن ہے. اور اس دن لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہیوملیٹ کر دے گا, اس دن سیاہی چھا جائے گی. اور عربی میں چہرے کی جب ہیوملیشن کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اس میں چہرے کی جب ہیوملیشن کا جب ذکر آتا ہے تو ورسٹ کائنڈ آف یعنی کہ عذاب ہوتا ہے وہ. تو یہاں پہ اس لیے اس کا ذکر ہے, یہاں پہ ہماری صورت کمپلیٹ ہوئی. اس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں پہ قیامت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ وہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, صرف اپنے اعمال ہی ہوں گے جو انسان کو دنیا میں ہمیں جمع کر کے جانا ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی, جو فیسیلیٹیٹ کیا, اتنا سب کچھ ہمیں دنیا میں دیا, وہ ہم اللہ کو اطاعت کر کے آخرت کے لیے یہیں سے کما کے لے کے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے, اور ہمیں ہمارے سب پیار ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق ادا کرنے والا بنائے, اپنے ماں باپ کا, اپنے ازواج کا, اپنی اولاد کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے ساتھ جنت میں لے کے جائے, ان لوگوں میں کرے ہم سب کو جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے اور ہنستے ہوں گے, خوشخبری پانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اعمال کروا لے جو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.